اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اللہ کو رب بنا لیا کہ اللہ تو رب ہے بس، اب نہیں میں کہوں گا امریکہ نے کر دیا، چائنا نے کر دیا، فوج نے کر دیا، حکومت ہے، اب یا اللہ شرکیہ بول ختم کروں گا، جو اس پر ڈٹ گیا ہاں یہ ضرور ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو اللہ بھی ایمان لے اللہ امتحان لے گا؟ تو یہ صفت ہے، پہاڑ کی طرح جمو، ہٹ رہا نہیں ہے۔ اور پھر آسمان کے دیکھو عزائم کتنے اونچے، میں پوری دنیا میں جاؤں گا، اور پھر زمین کی طرح بچ جاؤ، لوگ تم پہ تھوکے کچرا پھینکے کچھ بھی نہ کہو۔ یہ چار بندگی کی صفات ہیں، اللہ کی قسم یہ چار صفات لے آؤ، ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی۔ اب کرنا بھائی کیمرہ بند، اب کرنا کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، عجیب یاری آیت ہے، میں اس دن اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا رات کو، 5 سال کی میری بیوی بھانجی ہے، تو ایک دم آیتیں چلی یہ نا، یہ آپ نے کسی نے وہ سنی ہے رقیہ میں آیتیں ہیں، اور اس میں اکثر آیتوں میں رب بہت ہے، قرآن میں رب 950 سے زیادہ ہے، اور ہم نے پہلی روح نے سب سے پہلے کیا سنا؟ الستو بربکم، کیا میں رب نہیں؟ اور موت پہ کیا سوال ہوگا؟ من ربک، اور مرتے کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا۔ تو رب پہلے بھی یا بیچ میں رب بول گیا، اللہ تو مانتا ہے بارش اللہ کرتا ہے، لیکن آج مسلمان بھی اللہ کو رب نہیں مانتا، زبان کچھ ہے دل کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں، زبان کہتا ہے اللہ نے کیا ہے۔ تو میرے دوستو رات کو آیتیں چلی اور چیخنا شروع ہو گئی۔ اچھا یہ رقیہ میں نے ایک مرکز حیدرآباد کا ہے، اس میں اثرات تھے جنات کے، آپ کو کیا بات بتاؤں، ان کے پاس چلے جانا کہنا یہ 3 دن کیسے لگا، یہ کیا ہوا ہے، یہ نظر اور جادو اس وقت تو پھلا ہوا ہے، اگر صبح شام بھئی دعوت کا کام نبی کا کام ہے، سمجھ نہیں آ رہا تیرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، فلق اور ناس جس کو اثر نہ کرے، مفتی رفیع صاحب فرماتے رحمت اللہ یہ کبائر میں مبتلا ہے، اس کو اتنے لمبے نسخے کس سے بتائے؟ ایک آیا کہ جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ کووڈ ہو گیا ہے، 6 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھے اور 313 دفعہ سورہ بقرہ، میں کہا تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا، چنو لمبا نسخہ نبی کا، فلق اور ناس پڑھو، ہے ایسی کی تیسی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے کام جب تک بجلی نہیں ہے اے سی کام نہیں کرے گا، 10 اے سی لگا دیے پسینے آ رہے، او بجلی تو لاؤ، جس کام کے لیے امت پیدا ہوئی وہ تو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سب اس کے لیے کہ امت اس کام پہ آ جائے۔ تو ایک پرزہ ہے لا الہ الا اللہ کا، جب یہ اندر جائے گا میرے دوستو سارا نظام بول ٹھیک ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ حاجی الوہاب صاحب سب کو بتاتا ہوں 4 ڈیمانڈ کرتے تھے، کیوں یہ واللہ جو حاجی صاحب کہہ گئے ہیں نا یہ پورے دنیا میں کر رہا ہے۔ ایک پہلی بات یہ بھائی یاد رکھو سب، میں کرکٹ ٹیم کا بتا رہا ہوں، جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں آج تک یہ بات نہیں سنے، اس جو ایوریج پلیئر ہوتے ہیں اس نے مروا دیا، اس نے آؤٹ کروا دیا، کپتان نے مروا دیا، مجھے بورڈ نے مروا دیا، سارا دن شرک۔ پہلی بات اللہ کہتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں سم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ نہیں آپ کہنے چاہیں نا امریکہ، بھائی یہ دیکھو دل کچھ اور زبان کچھ اور، یہ نفاق ہے، اور یعفو عن کثیر، اللہ تو تیری بہت ساری معاف کر رہا ہے۔ سارے قرآن آپ اٹھاؤ، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی۔ میرے دوستو ابھی تو میں عربوں سے اللہ اور ہمارے علماء سے سن کے آ رہا ہوں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے، میں تو حیران جب قرآن کی آیتیں اور تفسیر دیکھی انہوں نے بھیجی کہ عورت کا اصل تو پردہ ہے جو پہلے ہوتا تھا حضور کے زمانے، کہ آنکھ بھی نہ دکھے، یہ جو بدو عورتیں کرتی ہیں ہماری پٹھان والی عورتیں کرتی ہیں، ورنہ آج کل تو جو پردہ عورت کرتی ہے جو برقع پہنتی ہے وہ تو برقع نہ پہننے والے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جو شٹل کاک ہے نا، وہ جو چوڑا جس میں بھئی عورت کے پیر کی آواز بھی نہ آئے، یہ کہ جس سے مرد متوجہ ہو، یہ برقعے تو ہوا آج کل چلتی ہے، اسی لیے کہا کرنا فی بیوتکن، زیادہ گھر میں بیٹھا کرو، یا کمائی پہ لگائی دی، اور صحابہ جیسے نیک جنت کے مرد آئے تو ان سے حجاب میں بات کرنا، سامنے نہ آنا، کہہ رہے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، ابھی مجھ سے وہاں کہہ رہے، میں کہا کیسے نہیں ہے بھائی، میں کہا تم ذرا مرد بنو پھر تم پتہ چلے گا چہرہ کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ اور فرمایا چہرہ اور ہاتھ، جو ابن عباس کی تفسیر ہے، چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھل سکتے ہیں، نہ محرم کے سامنے نہیں، یہ جسم یہ چھپانا تو بیٹوں سے بھی ضروری ہے۔ اب یہ اتنی بے پردگی دنیا میں کہہ رہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج، ایسے اللہ فرشتے بھیجیں گے، یہ تو عذاب ہے میرے دوستو۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، عذاب، بچے ذبح ہو رہے ہیں، نافرمان تھے، سب کچھ ڈال دیا بھائی، ایسا تھوڑی ہے، اللہ ایسا تھوڑی کرتے ہیں،
اتنا اللہ تو ظالم ہے نہیں, اللہ نے ظلم حرام کیا ہوا ہے. تو عورتوں کو پوچھو ان سے, کیونکہ نا ہمیں عربی مجھے بھی نہیں آتی, اور دنیا میں سب سے جو مشکل گرامر عربی کی ہے. یوں لفظ بدلو زبر دے تو مدد بدل جاتا. میں نے اس سے کہا عرب سے, میں کہا ہے نا سیارہ, میں ہوا سیارہ, میں کہا ہے نا سارق, کہتا ہے سارق ہوں سارق, میں کہا سارق کہتے سائق, میں کہا سائق, میں نے چور بنا دیا ڈرائیور کو. سائق کہتے ڈرائیور کو, سارق چور کو کہتے. ہماری عربی سائق. ہمارے ایک ساتھی عربی میں دعوت دے رہا تھا عرب کو, ڈرائیور کو, تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا تھا. تو مکہ سے مدینہ 6 گھنٹے, تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور وہاں تک کنویں سے نکلے نہیں, وہی کنویں میں تھے. قصہ وہ عربی آتی نہیں. تشکیل کیا نا مہاجر انتم نصارا, کہ نصارا وہ نصارا ہے نا, نصارا کہ نصارا نہ صحیح ہو ہجرہ انصار اس کو نصارا بنا دیا. یہ ہماری عرب. تو میرے دوستو, جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں اردو نہیں, ابھی ڈاکٹر ملے مجھے, کہتے ہیں سعید بھائی مولوی ہوں مولوی. میں کہا چھوڑو مولویوں کو, تم نے کیا کیا معاشرے کے لیے, اپنی کمائی کے علاوہ. کہتے ہیں ہاں یار یہ تو غلط. کہتے ہیں ہاں قرآن. میں کہا بھائی قرآن اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا تم یہ ترجمہ کر کے بتاؤ, فیلڈر اسٹینڈنگ ایٹ شارٹ لیگ, فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے, فیلڈر اسٹینڈنگ لانگ لیگ لمبی ٹانگ پہ, فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے, فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے. سلی تو پاگل کہتے ہیں. اس طرح میرے دوستو عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا ہے, علماء ہیں, بس علماء کے پوچھ ایسے ذکر. تو پہلی کیا چیز ہے, اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو کہ فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا. یہ شرک کا بول ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی تھی کہ چاند کے ٹکڑا انگلی سے ایسے ٹکڑے کر دیے, پہلوان کو 3 دفعہ پٹر دیا. اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى. اے نبی تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے. تم نے ریتی پھینکی, اللہ نے پھینکی. اللہ نبی پہ کہہ رہے ہیں ان سے کو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. ان کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں نبی جی, نہ تم کسی کو گمراہی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آیتیں اتاری لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ إِلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے نبی اپنی جان لو. تو اللہ نے نبی کو کہا, تو نبی جب یہ پھر رو رہے تھے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو, ہم نے آپ کا ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں. تو میرے دوستو گزارش ہے کان میں یہ بات ڈالو. میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کیا گیا, تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے بہو ایسی. میں کہا اماں جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرایا, بہو آ گیا سو جاؤ بہو آ گئے, اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے, بہو آ گئی بہو آئی گئی بہو. تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر. انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے, ان کو کتے سے ڈراتے نہیں, کتا ڈراتا بھی نہیں, کتا پڑتا ہی نہیں. طارق امیر صاحب زمیندار, اور کتے وتے ان کے علاقوں موت ہوتے ہیں. تو ہمارے نعیم بٹ صاحب تنویر زادہ 6 فٹ 4 انچ کا, نعیم بٹ بھی 6 فٹ کا. اب مولوی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے 8-10 کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے. مولوی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں نہ دیکھا. مولوی صاحب اب انہوں نے دیکھا, مولوی صاحب نکل گیا, اسی کی کریے. انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکالا, ایک کتا کھڑا ہوا ہے, ہم نے قدم واپس, پھر قدم ہم اٹھائے دوسرا کھڑا ہوا, پھر اندر. ابھی ہم نکلے 3 اٹھے, ہم نے وہیں. میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ یہاں سانو لے جاؤ. جس سے ڈرو گے اللہ اسی سے ڈرائے گا. میں اور سارے مردوں حاجیوں کہتا ہوں اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کی حالت میں جو کرو گے وہ موت تک ہوگا. احرام کی حالت میں بیوی سے نہ ڈرنا ورنہ موت تک ڈرتے رہتے ہیں. جس سے ڈرو گے وہ ڈرائے گی. کیچ سے ڈرو گے کیچ آپ کے پاس, باؤنسر ڈرو اسی کو باؤنسر ہوگی. جیسا تم گمان کرو اللہ ویسی کریں گے. تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے, یہ ساتھ کیا آیت ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج زمین آسمان کو, اور ثم استوى علی العرش, اس عرش پہ استوا ہو گیا. پھر کیا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا, اللہ تعالیٰ نے دن کو ڈھانپا رات سے, اور کیا کہا والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں امر. اللہ کے امر میں جھگڑے میں ہے کون, سورج چاند و ستارے. آگے کیا ہے الا لہ الخلق. اب سن لو خبردار, یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے امر میں جھگڑی. کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر. اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا. اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا خود قتل فرعون کرتا. اللہ نے اس کے ظالم کے گھر میں کر کے پیدا کر پال کے دکھایا. تو میرے دوستو گزارش ہے
یہ لائن اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو. مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ اللہ پڑھیں, چھوڑ نہیں, کچھ نہیں سنوں گا, صرف اللہ پڑھیں, صرف اللہ پڑھیں, یہ بول چھوڑ دو سننا. پورا نیٹ اس نے مار دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیا یا ماتا, میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا, میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے, میں ہنساتا ہوں میں رلاتا ہوں, وضع کا وب کا, میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں, حکومت بھی میں دیتا ہوں, حکومت میں جیتا ہوں. ساری مسجد بھری ہے, اس نے حکومت اتار دی, اس نے دے دی, اس میں آرمی داخل ہے, اس میں امریکہ کی چکر. اللہ کہہ رہے ان کو سناؤ, اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا ہے وہی چھینتا ہے. اے ابراہیم السلام جاؤ نمرود کو دعوت دو, ہم نے عطا الملک, ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے. اتنا شرک اور سب سے بڑا جھوٹا سنی سنائی بات فارورڈ کر دے, سب سے بڑا سود خور وہ خاندان کو ذلیل کرے. تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اتنا معاشرے میں ہے کہ مولوی یوسف صاحب 80 سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہے. اس سے بھائی آپ وہ مجمع ہے, آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہی ہو. سورہ آل عمران میں پہلی اس جماعت کا, اس کا اور کوئی کام نہ ہو, اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنائے, یہ جماعت بنائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے. کیوں؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت الناس, ہمارا مقصد ہے امت بنے. کیسے بنے گی؟ جب یہ لوگوں کو برائی سے روکے گی, نیکی دعوت اور اللہ پہ ایمان رکھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت اس کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. کوئی دعا قبول نہیں کرے گا, دشمن مل کے ماریں گے ان کی مدد نہیں کرے گا, سوال کریں گے ان کا سوال پورا نہیں, اور اللہ ان پہ نفرت ڈال کے آپس میں لڑوائے گا. سو دیندار اتنا لڑ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ دعوت کا کام چھوڑنے کے وجہ سے آدمی میں, کیونکہ قرآن کہتا ہے, یہ تم مولوی سن لو بھائی, شرک کی دو علامتیں ہیں بڑے شرک کی جن میں ہوتی ہے, اور آپ کے رستے سے میں گھسنا, پوچھ لینا اویس ستار سے, کتنا خطرناک کام ہے. دنیا کی میں کچھ نہیں ہے جو دین کی میں ہوتی ہے. اور جو ہمارا اکرام ہوتا ہے نا, حضرت 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 100 دفعہ سنے, ایک دفعہ دل کہتا ہے میں حضرت بن گیا ہوں. ہمارے مولوی حضرت کے ہیں 50 آدمی دیکھتے ہیں, کس کو کہا حضرت. وہ ایک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو لڑکی والوں نے پوچھا لڑکا کیا ہوگا؟ امیر ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے کر دو شادی کر دی. وہ لڑکا جھونپڑی میں تھا, کہا آپ نے کہا تھا امیر ہوگا, تبلیغی جماعت کا امیر ہے, ویسے امیر تو میں بھی امیر ہوں, پاکستان کے ٹاپ 10 میں 7واں نمبر امیر کا. ابھی خبر آئی ہے اپنی مسجد کا امیر. تو میرے دوستو اللہ کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تو فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ بتاؤ لوگ. آیت مجھے یاد نہیں ہے, سورہ کس کی ہے, اسی کی ہے, وہ سقایت الحاج. کیا آیت وہ سقایت الحاج؟ یہ حاجی مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبہ کی تعمیر کی تھی. کہ اللہ نے کہا کہ مشرکین حاجیوں کی خدمت کر کے اور کعبہ کی تعمیر اور خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جان مال کے ساتھ. اب میرے جو یہاں قرآن کہتا ہے, جو میں نے آپ سے کہا جو میں جو ہوتی ہے نا, یہ تو اللہ نے 11 قسمیں اکٹھی کھائی ہیں. وہ شمس سے وہ دعا, اس میں سے نکل آنا. میں تو مجھے جانتے نہیں, ابھی یہاں اگر مجھے روکتا نا گارڈ, آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں. کون ہے؟ حضرت نطفے کا قطرہ ہوں, سارا دن پخانا کرتا ہوں, گند نہ لگاتا ہوں منہ سے, ناک سے, کان سے, لیکن ظالم میں ایسی بنی ہے, اللہ معاف کرے. اس کو میں کو توڑنا یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے. تو فرمایا جس کے اندر میں ہوتی ہے نا, یہ والی میں, اس کے 2 علامات ہے. پہلی کیا ہے؟ ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, اس کو کبھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے نہیں دیکھو. آج بتاؤ کون ہے بھائی آباد کر رہا ہے؟ 1% بھی نہیں. اللہ مربع ہاتھ دعوت تامہ, یہ اذان دعوت تامہ ہے بھائی. مشرکوں نے مسجد بنائی کا, دیکھو انسان روح اور جسم ہے, روح کے بغیر جسم نہیں ہے, مردہ پھینکو. ہم بالا کوٹ میں تھے زلزلے میں, ساری مساجد اللہ گھر ہیں لیکن جسم والی تھی سب شہید ہو گئی. ایک ہمارا کچا مرکز روح والا تھا, 24 گھنٹے اعمال, میں اور جنید جمشید اسی مرکز میں تھے. اللہ نے ایک اور کچا مرکز, ایک مسجد کی اینٹ گرنے نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں اتنی بڑی دنیا چھوڑ کے. آپ یہ تبلیغ کو کیا سمجھتے ہو آپ؟
یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے نہیں. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالہ. اے نبی تبلیغ کو اس کی کرو جو تم پہ نازل ہو رہی ہے. اگر نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے, اور کرو گے واللہ یعصم الناس, اللہ ساری انسان اس بات. اور دوسری کیا کہا, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی آپ کی اپنی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے. آپ کی پناہ کہاں ہے بھائی؟ الا بلاغ من اللہ و رسالاتی, آپ کی پناہ بلاغت میں, رسالت میں. تو میرے دوستو پہلی آیت آئی کہ مشرکوں کو کہیں نہیں دیکھو گے مسجد آباد کرتے. آپ وہاں چلے جاؤ, اب کیپ ٹاؤن یونیورسٹی, بریڈ فورڈ, سب مشرکوں نے بنائی ہے, لیکن ایمان مسجدیں کون آباد کرے گا؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, صرف ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کرے. اور دوسری آیت کیا ہے بھائی؟ کیمرہ بند کر دینا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اللہ بصیرت, غور سے سنو, انا من اتبعنی, یہی میرا راستہ ہے دعوت والا اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں, اور یہ ان کا بھی ہے جو مجھ پہ ایمان لائے. اور اگلی آیت کیا ہے؟ وہ سبحان لائے وما انا من المشرکین, اور میں تم کہو اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یا تو دعوت کا راستہ ہے یا اس کا راستہ ہے مشرک یہ والا میری مرضی کا. اور دوسری آیت فرمایا ودعو الی ربک ولا تکون من المشرکین, اور دعوت دو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا. تو بھائی جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا, یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ شیطان. بلکہ کہا کہ بولر کو کھیلنے کے لیے بلہ چاہیے. شیطان جہنم کا دائی ہے, جو جنت کا دائی نہیں ہوگا شیطان سے بچ نہیں سکتا. اسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان بھاگ جاتا ہے. نمازی کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے نماز میں. مؤذن دائی ہے, دائی کے ساتھ شیطان نہیں ہو سکتا. تو کون کون ان مسجد مجمع میں جو ہے علماء ہمارے جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ, کون کون نیت کرتا ہے دائی بنوں گا انشاءاللہ؟ اس کا مقصد کیا دائی؟ اللہ کون تھے بھائی؟ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ خود دائی. واللہ یدعو الی الجنت المغفرہ, اللہ خود دائی. نبی کون تھے؟ وہ دائن لائے بھیجنے. تو انشاءاللہ دائی بن کے زندگی گزاریں گے. دائی کو اللہ آگ میں, گرمی میں آم لگتا ہے, کھجور آتی ہے, سردی میں انار. اللہ دائی اعظم کو ابراہیم السلام کو آگ میں ٹھنڈے موسم کا انار کھلا رہا. دائی اللہ کی قدرت سے پلتا ہے. مریم دائی کی ماں تھی, روزانہ جاتی تھی اندر کمرے میں, نیا کھانا آتا تھا. اللہ کی قسم دائی بن جاؤ. میں کرکٹ کا دائی تھا, کرکٹ کا ایمبیسڈر. پوری پاکستان گورنمنٹ میرے ساتھ تھی, ہوٹل فری, کھانا پینا, ٹکٹ فری. آپ اللہ کے ایمبیسڈر بن جاؤ. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اللہ کو رب بنا لے اس پر ڈٹ جائے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو فرشتے آئیں گے یہ ڈرے گا اور غم کرے گا. غیر اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور ایک بات کہیں گے نحن اولیاءکم فی الدنیا والآخرہ, ہم دنیا میں بھی تیرے دوست نظر نہیں آتے تھے. تو بھئی فرشتوں کو دوست بنانا ہے تو اللہ کو رب بناؤ, اور شیطان کو دوست بنانا ہے اللہ کو حکم توڑو. اس کے لیے بھائی گزارش ہے, میں نہیں کہہ رہا چلا 4 مہینے, یہ نیت کرو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ. تو ان کو نیت کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے. قرآن میں ابھی ایک مجمع میں بیٹھا تھا, بہت بڑوں کا مجمع تھا, دنیاوی لائنس. میں کہا آپ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بتائیں کائنات کے بدترین جانور کون ہے؟ بدترین دو خنزیر. میں کہا اللہ کے نزدیک عند اللہ بتاؤں کا بتائیں, ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. کائنات کے بدترین جانور ہیں, نہ جو اللہ کو بولتے ہیں نہ اللہ کو سنتے ہیں, اور ان کی عقل سٹیائی ہوئی ہے. تو اللہ کو بولنے سے سننے سے عقل آتی ہے. علامت بتائی عقل مندوں کی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ونشورا, اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں, یہ عقل مند. اور عقل مند کی دوسری علامت بتائی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی بات کو سن کے بہترین طریقے سے اتباع کرتے ہیں. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہی عقل مند لوگ ہیں. تو سارے نیت کریں گے بھائی. اچھا بتاؤ, اس امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے صحیح حدیث تو پڑھی آپ نے. آپ کا گھر کہاں بنا ہے؟ کس کی زمین پہ؟ لیکن ابھی گھر جو مسجد کی زمین پہ میرا گھر ہے نا, اس میں نے سینما کھول لیا ہے. ہر کمرے میں ٹی وی ہے. ٹی وی تو بہت دور ہے, ہر جیب میں سیل فون ہے, پوری دنیا کا سینما. تو ابھی ہمارا گھر مسجد بنا سینما. بتاؤ بھائی, ہمارا گھر ریسٹورنٹ بن گیا, روزہ پیزا, کینٹکی پیزا پیزا پیزا. ابھی مجھے کوئی لے گیا گھر پہ, اس نے دکھا بڑا زبردست گھر, اور چوڑا بیڈ روم, وہ دروازہ گیٹ اٹلی سے بنوایا صحیح بھائی ماشاءاللہ. واہ واہ, کتنا اتنے کروڑ کا دروازہ. چاندر گئے, وہ شینڈیلیئر اٹلی کا, وہ لائٹیں اسپین کی, وہ کارپیٹ اٹلی کا, وہ باتھ روم جرمنی گروئی کا, سارا دکھا دیا. میں کہا واہ واہ واہ. میں کہا کپڑے کہاں گئے؟ اٹلی کے.
میں کہا اچھا، میں کہا برا نہ مانا، آپ کے گھر میں صرف مسلم شاور ہی دیکھا، باقی سب نان مسلم، ہر چیز نان مسلم، صرف مسلم شاور تھا بس۔ تو بھئی ہمارے گھر جب ہو تو کیا ہو، اسلام نظر آئے۔ آج گھر میں ہمارے جو جاتا ہے ٹوائلٹ کا ڈیزائن لے آتا، فرش کا ڈیزائن، کیا ٹوائلٹ تھا، میں بیٹھا ہوا 2 مستورات بات کی، اس کا ٹوائلٹ دیکھا، WC بیٹھی، بڑا مزہ آیا۔ یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈسکشن، WC میں مزہ آ رہا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے مزہ آتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی خود اپنے آپ کو الیکم انفسکم ٹھیک کرنا ہے، اور ساری دنیا میں نیت کرنی ہے، جہاں جہاں ہمارا زور لگے ہر کو دعوت دو سب کو۔ قرآن میں اے موسیٰ السلام، ہر بنی اسرائیل کے گھر کو کیا بناؤ، قبلہ مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو۔ تو کون کون نیت کرتے ہیں، گھر کو بھی مسجد بنائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا سر؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔